رسول سید المعصومین جب نماز کا سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیر کر حضور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی غور کیا؟ جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر بھی نہ سکا، خطائیں جس کی چوکھٹ سے کبھی گزر بھی نہ سکے، جو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہو، وہ نماز افضل العبادات کو ادا کرنے کے بعد تعلیم امت کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو بتائیں کہ اللہ کی نماز پڑھنے والوں، یہ نماز کے بعد توبہ کیسی؟ گناہ کے بعد توبہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز کے بعد توبہ کیسی؟ تو گویا کہ ذہن دیا جا رہا ہے نماز پوری کر کے اس لیے توبہ کروائی جا رہی ہے، مولا میں تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر سکا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ حضور تو جان عبادت ہے، حضور کے لیے نہیں کہی جا رہی یہ بات، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اس کے بعد حضور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گناہ کے بعد بھی ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے؟ کبھی حرام کام کے بعد بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ ہمارے دلوں میں گناہ کی یہ محبت ہے، اور جب تک گناہ کی محبت رہے گی، اللہ کو رحیم و کریم جان کر اگر کوئی گناہ کرے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب پڑھو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی اولاد کو، عام انسان نہیں، انبیاء کی اولاد کو، انبیاء جب انہوں نے گناہ کیے، جرائم کیے، پاپ کیے، تو اللہ نے اولاد پیغمبر میں سے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ یہ قوم لوط کون ہے؟ قوم لوط کون ہے؟ قوم عاد کون ہے؟ قوم سمود کون ہے؟ یہ کون ہے قومیں؟ یہ سب بنی اسرائیل ہے۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب، اور یہ یعقوب کون ہے؟ علیہ السلام، نبی ابن نبی، نبی کے بیٹے نبی، نبی کے باپ نبی، ان کے باپ حضرت اسحاق ہے علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم ہے وہ بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہے وہ بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، پر پوتے بھی نبی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ایسی عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کی اولاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم زنا کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، شراب پیئیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، سود کے دھندے کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی شان غیرت کا اندازہ کرو۔ ایک پہاڑ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، اس پر ایک عورت پتھر کی بنی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہی عبرت کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جا کر کے تاریخ پڑھو۔ اللہ اکبر، خواتین موجود ہے تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ پاپی نہ تھی لیکن پاپیوں کی ہم نوا بن گئی۔ جو پتھر پاپیوں پہ پڑے، اللہ نے وہی پتھر نبی کی بیوی پہ ڈال کر اس کو بھی پتھر بنا دیا۔ آج بھی وہ پتھر کی شکل میں پہاڑ پر کھڑی ہوئی لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے کہ خدا کا رحیم و کریم ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ رحیم بھی بے مثال ہے، وہ غیور بھی بے مثال ہے۔ اگر وہ غیرت کرنے پر آئے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے، نبی کی بیوی کو بھی سزا دیتا ہے۔ بھول گئے؟ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو آج امت مسلمہ میں نہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ میں نہیں؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جیسے اول العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ توجہ کرنا، آنے جانے والوں پر توجہ کرنے کی بجائے تھوڑا سا آپ میری گفتگو پر توجہ کریں۔ ہو سکے تو اب جو جہاں ہے اس کو وہیں روک دیں،
منتظمین سے مہربانی کہ وہ جو جہاں ہے اسے وہیں روک دے تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ اس طرح کی گفتگو اس چلت فرت کے ماحول میں کچھ مشکل سی نظر آتی ہے۔ ایک بار سب مل کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اب جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، ذرا آواز بلند پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، سب لوگ تھم گئے۔ ایک بار پھر حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، اس کی شان غیرت تھوڑی دیر کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب گنہگار ہیں، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں مجھ سے بہتر ہے، بس مجھے اتنا سمجھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اللہ کا نبی، اولو العزم نبی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی شان غیرت دیکھو، ایمان نہیں لایا، کافروں کے ساتھ رہا، کافر رہا، اعمال اس کے اچھے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کشتی بناؤ، کشتی بن گئی، اور کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام آخر نبی تھے مگر باپ بھی تھے۔ دیکھیے انسان کسی منصب پر پہنچ جائے لیکن اس کے اپنے دل کے جذبات ہوتے ہیں، انسان دل کے جذبات سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، دل کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ اور انبیاء جب امت پر مشفق ہوتے ہیں تو اولاد پر کتنے مشفق ہوں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، حضور کے آخری صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا جب وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ دیکھ کے رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور حضور علیہ السلام جب قبر میں اتارنے لگے تو بھی رو پڑے، اتنا روئے کہ آنسو ٹپکنے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی رو رہے، بیٹے کے وصال پر آپ بھی رو رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ تو محبت ہے۔ محبت پر کوئی کس کا کنٹرول ہے؟ یہ محبت ہے، بیٹے کی محبت میں آنسو آ گئے، داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت، فرمایا جس رونے سے تمہیں میں نے منع کیا تھا وہ نوحہ والا رونا تھا، اس نوحے سے تمہیں منع کیا تھا، ماتم سے تمہیں منع کیا تھا، لیکن خاموش آنسو یہ محبت کی نشانی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، جذبات دل کے انسان کے ختم تو نہیں ہوتے نا۔ اور انبیاء جب لوگوں سے محبت کرتے تو خود کی اولاد سے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی، طوفان شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کشتی میں شامل کر لوں، کیونکہ بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے لیکن ہے نبی کا بیٹا، اس لیے شامل کر لوں۔ تو اللہ سے اجازت لی، اور جب اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، بے سر و سامان، بے دست و پا۔ اچھا بگڑی ہوئی اولاد کے لیے ماں باپ کے دل کے جذبات اور زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اولاد اگر بہت اچھی ہو تو ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ چلے یہ تو اپنا کام خود ہی کر لے گا، لیکن جب اولاد بگڑی ہوئی ہو تو پھر ہمدردی زیادہ ہوتی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا، یہی ہے نا احساسات ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو جب بے سر و سامان دیکھا، اللہ کی شان، جانوروں کو کشتی میں لینے کی اجازت ہے، جانوروں کو کشتی میں لینے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ مرغ کا جوڑا بھی لے سکتے، حتیٰ کہ سور کو بھی لے سکتے۔ توجہ تو کریں، اللہ کی شان غیرت۔